حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شام کے علاقے کا ایک آدمی آیا کرتا تھا، کچھ عرصہ نظر نہیں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ساتھیوں سے پوچھا، وہ فلاں ایک آدمی تھا، وہ نظر نہیں آتا کبھی۔ اب ساتھیوں نے بتایا، حضرت وہ جو ہے نا جی راستے سے ہٹ گیا، بھٹک گیا ہے، غلط کاموں میں پڑ گیا ہے، شراب تک کا عادی ہو گیا ہے۔ ہاں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں ہوا کہ جائے دفاع ہوئے جائے جہنم، نا 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 نا، او فوراً قاصد کو بلایا، خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے عمر کی طرف سے فلاں کے نام، میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی۔ پھر آگے یہ آیت لکھی، وہ ہے کون؟ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ السلام علیکم۔ قاصد سے فرمایا یہ خط لو، اور مدینے سے بھیجا، کہاں؟ شام، ایک آدمی کی خاطر، اور میں کہ اسی کو تلاش کرنا اور اسی کے ہاتھ میں دینا، اور جب نشہ اتر جائے پھر دینا۔ قاصد پہنچا شام، تلاش کیا، خط پکڑایا، حضرت عمر نے تمہارے نام لکھا ہے، کھولا، پڑھا، خط ہے عمر کی طرف سے فلاں کے نام، میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی۔ اب یہ پڑھا، غافر الذنب، وہ کون ہے؟ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، قابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، بڑی سخت پکڑ والا ہے، ذی الطول، ہے بڑی طاقت قدرت والا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، الیہ المصیر، جانا کس کے پاس ہے؟ اسی کے پاس۔ اس نے پھر پڑھا، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ اس نے پھر پڑھا، اس نے پھر پڑھا، اور پھر کہنے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا حضرت عمر نے مجھے امید دلائی ہے کہ اگر تو معافی مانگے گا تو بڑا معاف کرنے والا ہے، توبہ کرے گا تو بڑا قبول کرنے والا ہے، اور مجھے ڈرایا بھی ہے اگر تو توبہ نہیں کرتا اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور جانا اسی کے پاس ہے، بچ کے کہیں جا نہیں سکتا۔ اور اس نے پکی سچی توبہ کر لی۔ قاصد نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سارا قصہ سنایا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب اپنے بھائی کے بارے میں پتہ لگے کہ راستے سے بھٹک گیا ہے، اس کے خلاف شیطان کے مددگار مت بنو، یعنی تانے مت مارو، بلکہ اس کو امید دلاؤ، اس کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرو، اور اس کے لیے دعا مانگو۔ بھائی یہ تبلیغ ہے، ایک ایک پہ محنت کریں۔ آج ہم زمین کے اوپر ہیں، کل ہم سب زمین کے نیچے ہوں گے۔ آج ہم زمین پر چل رہے ہیں اور پھر زمین میں دفن ہو جائیں گے۔ آج ہم اپنے اوپر مٹی نہیں پڑنے دیتے، پھر منو مٹی تلے دبا دیے جاتے، اور مٹی ڈالنے والے اپنے اور ثواب سمجھ کر ڈالتے۔ ہاں یہ سب دھوکہ ہے بھائی۔ 500 کی جوتی ہے، 5000 کی، آگے سب ننگے پاؤں۔ 10,000 کا سوٹ ہے، 50,000 کا، آگے کفن سب کا ایک ہی ہے۔ 2 مرلے کا مکان یا 4 کنال کا بنگلہ، قبر کا سائز سب کا ایک ہے۔ 20 لاکھ کا باتھ روم، آخری غسل پٹے پہ ہے۔ 30 لاکھ کا بیڈ، آخری چارپائی جنازے والی سب کی وہی ہے۔ 6 کروڑ کی بھی گاڑی ہو، آخری سفر سب کا ڈالے پہ ہی ہوتا ہے۔ چھوٹی سی زندگی ہے، اللہ نے بہت بڑا کام دیا، یہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ آج بڑی دکھی انسانیت ہے، بڑے غم، بڑی پریشانیاں، بڑے مسائل، سب کا حل توبہ ہے۔ مال کی کثرت سے مسئلے حل نہیں ہوں گے بھائی، حکومتوں کے بدلنے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے بھائی، چیزوں کی کثرت سے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ مسئلوں کا حل توبہ ہے، مسئلوں کا حل نماز ہے، مسئلوں کا حل قرآن ہے، مسئلوں کا حل ذکر ہے، مسئلوں کا حل دعا ہے، مسئلوں کا حل اللہ کی طرف رجوع ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کر لو، یعنی لوٹ آؤ اللہ کی طرف، لوٹ آؤ دین کی طرف، لوٹ آؤ حیا کی طرف، لوٹ آؤ شریعت اور سنت کی طرف۔ بھئی یہ محنت ہے تبلیغ میں، نکلے اللہ کے راستے میں، اللہ کے پیغام کو لے کے پھریں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا،
دین کی طرف بلانا، اعمال کی طرف بلانا، آخرت کی فکر پیدا کرنا. جب یہ دین زندگیوں میں آئے گا پھر امن قائم ہوگا، پھر محبتیں ہوں گی، پھر عدل زندہ ہوگا، سچ زندہ ہوگا، پھر مالدار سخی بنیں گے، پھر غریب خوددار بنیں گے، پھر تاجر سچے دیانتدار بنیں گے، پھر افسر امانت دار بنیں گے، پھر حکمران عدل کرنے والے بنیں گے. جب دین زندگیوں میں آئے گا اور جب اللہ راضی ہوں گے پھر بارشیں وقت پر ہوں گی، مال سخیوں کے ہاتھ میں جائے گا، حکمران اس کے اہل ہوں گے، مرد حاوی ہوں گے. اور جب اللہ ناراض ہوتے ہیں بارشیں بے وقت ہوتی ہیں، مال بخیلوں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، عورتیں حاوی ہو جاتی ہیں، حکمران بنتی، نااہل حکمران مسلط ہو جاتے ہیں. یہ دین آئے گا تو مسئلے حل ہوں گے. جب دین مسلمانوں کی زندگی میں، اب غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھولے گا، کیونکہ اسلام میں کشش ہے، اسلام میں جاذبیت ہے، وہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے، قوموں کی قومیں اسلام میں آئیں گی. یہ کام ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ زندگی کا مقصد ہے. بڑی چھوٹی زندگی اور بڑی قیمتی زندگی، اور دوبارہ ملنی کوئی نہیں، اور جا رہی بڑی تیزی سے. ایک دن آنے والا ہے ہم سب کے بارے میں یہ خبر آئے گی، فوت ہو گئے. سننے والے کہیں گے انا للہ. جنازہ کب ہے؟ رش پڑے گا جنازے میں، دفنانے میں چند لوگ، اور دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد قبر پہ کوئی بھی نہ ہو. ختم ختم. ایک قبرستان کے باہر لکھا ہوا تھا کل ہم بھی تم جیسے تھے اور کل تم بھی ہم جیسے ہو جاؤ گے. پتہ نہیں کس کس کا آخری دن، آخری ہفتہ، آخری مہینہ. قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں. قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے توبہ کریں گے، پھر زندگی بدلیں گے، پھر تبلیغ کا کام کریں گے، پھر. بڑی قیمتی زندگی ہے. زندگی کی قدر، صحت کی قدر، جوانی کی قدر، فراغت کی قدر. اس کو نکلیں اللہ کے راستے میں، اس کو صحیح مصرف پر لگا لیں، صحیح مصرف پر لگا لیں بھائی. تو یہ سارا مجمع جو ہے نیت کرے جو بقیہ زندگی رہ گئی اس کو اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ. عزم ہو، جذبہ ہو، شوق ہو، نیت ہو، طلب ہو، اللہ سے مانگے کہ اللہ میں اس کام کے لیے قبول فرما، اللہ یہ کام کرنا ہمارے لیے آسان فرما، اللہ میں اس کام پر استقامت نصیب فرما.